بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر کا اسلام لانے کا واقعہ۔ قریش کے سر ابرودہ اشخاص میں ابو جہل اور عمر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی، یعنی خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر۔ مگر یہ دولت تو قسام ازل سے عمر بن خطاب کی قسمت میں لکھ دی تھی، اور ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی؟ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی عمر بن خطاب کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں عمر کی تفصیلات قبول اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بدل نہ سکے تو آخر کار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے، ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ بولی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دستے گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی عمر جو بن آئے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے عمر بن خطاب کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ اسے دیکھ کر اور بھی رغبت ہوئی، فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ نے قرآن کے اجزاء سامنے رکھ کر دیے، اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سبھی خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے۔ عمر بن خطاب نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر وقف تھے۔ صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا ایمان لانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ یہی روایت تھوڑے سے تغیر کے ساتھ دارقطنی، ابو الیعلا، حاکم بہقی میں حضرت انس سے مروی ہے۔ دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ پہلی صورت میں حدید کی یہ آیت سبح للہ ما فی السماوات والارض، دوسری میں سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت ترجمہ میں ہوں خدا کوئی نہیں معبود لیکن میں، تو مجھ کو پوجو اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کرو۔ جب اس آیت پر پہنچے تو بے اختیار لا الہ الا اللہ پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی، لیکن یہ روایت دو طریقوں سے مروی ہے اور ان دونوں میں ایسے روایت ہیں جو قبول کے لائق نہیں۔ چنانچہ دارقطنی نے اس روایت کو مختصر لکھا ہے کہ اس کا ایک راوی قاسم بن عثمان بصری قوی نہیں ہے۔ ان دونوں روایتوں کے مشترک راوی اسحاق بن یوسف، قاسم بن عثمان، اسحاق بن ابراہیم حسینی اور اسامہ بن زید بن اسلم ہیں، اور یہ سب کے لیے سب پایہ اعتبار سے ثابت ہے۔ ان روایتوں کے علاوہ مسند ابن حنبل میں ایک روایت خود عمر سے مروی ہے جو گو ایک تابعی کی زبان سے مروی ہے، تاہم اس باب میں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ عمر فرماتے ہیں کہ ایک شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر مسجد حرام میں داخل ہو گیا، نماز شروع کر دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحق تلاوت فرمائی۔ میں کھڑا سنتا رہا، قرآن کا نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا، دل میں کہا
جیسا قریش کہا کرتے تھے، خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ میں نے کہا یہ تو کہن ہے۔ میرے دل کی بات جان گیا، اس کے بعد ہی یہ آیت پڑھی۔ یہ کہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ آپ نے یہ سورت آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں خود عمر کی زبانی یہ روایت ہے کہ بعثت سے کچھ پہلے یا اس کے بعد ہی ایک بت خانہ میں سوتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بت پر اس کی ایک قربانی چڑھائی گئی اور اس کے اندر سے آواز آئی، اے خلیج جلیج ایک فصیح البنان کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کی آواز کا سننا تھا کہ لوگ بھاگ کر کھڑے ہوئے، لیکن میں کھڑا رہا کہ دیکھوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی آواز آئی۔ اس واقعہ پر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں میں چرچا ہوا کہ یہ نبی ہیں۔ اس روایت میں اس کا بیان نہیں ہے اس آواز کا عمر پر کیا اثر ہوا۔ پہلی عام روایت بھی اگر صحیح مان لی جائے تو شاید واقعہ کی تربیت یہ ہوگی کہ اس ندائے غیب پہ عمر نے لبیک نہیں کہا اور اس کا کوئی تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت سے وہ نہ پیدا کر سکے اور اس میں رسالت اور نبوت کو کوئی ذکر نہ تھا۔ تاہم چونکہ توحید کا ذکر تھا اس لیے ادھر میلان ہوا ہوگا، لیکن چنانچہ ان کو قرآن سننے کا موقع نہیں ملا، اس لیے اس توحید کی دعوت کی حقیقت نامعلوم ہو سکی۔ اس کے بعد جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ حاقہ جس میں قیامت اور حشر و نشر کا نہایت موضوع اثر بیان ہے نماز میں پڑھتے ہی سنی تو اس وقت دل پر ایک خاص اثر ہوا، جیسے کہ فطرے نے ظاہر ہوتا ہے کہ رفع الاسلام فی القلبی کل مواقع، یعنی اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا۔ تاہم چونکہ وہ طبعاً مستقل مزاج اور پختہ کار تھے اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کے شاید وہ روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور سورۃ طٰہٰ پر نظر پڑی جس میں توحید کی نہایت مؤثر دعوت ہے، تو دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار کلمہ توحید پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی۔ اور اگر وہ پہلی روایت صحیح تسلیم نہ کی جائے تو واقعہ کی سادہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس ندائے غیب نے اس کے دل میں توحید کا خیال پیدا کیا، لیکن چونکہ 3 برس دعوت محدود اور مخفی رہی تھی اس لیے اس کا حال نامعلوم ہو سکا اور مخالفت کی شدت کے باعث کبھی خود بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے اور قرآن سننے کا موقع نہ ملا۔ پھر جب رفتہ رفتہ اسلام کی حقیقت کی مختلف آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی گئی تو ان کی شدت کم ہوتی گئی اور بالآخر وہ دن آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو سورۃ حاقہ سننے کا موقع ملا اور وہ لبیک کہتے ہوئے اسلام کے آستانہ پر حاضر ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔